استطاعت اور اس کی اقسام۔ استطاعت فعل کے ساتھ ہے، یہ دراصل وہ قدرت ہے جس کے ساتھ فعل کیا جاتا ہے۔ لفظ استطاعت اسباب اور آلات اور جوارح یعنی ہاتھ پاؤں کی سلامتی پر بھی بولا جاتا ہے۔ تکلیف کی صحت کا دار و مدار اسی استطاعت پر ہے، یعنی لفظ استطاعت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اسباب کا مہیا ہونا، اللہ پاک اسباب پیدا کرتا ہے، اور ہاتھ پاؤں کا تندرست ہونا، یہ معنی فعل سے پہلے ہوتا ہے اور اسی کی بنا پر انسان مکلف ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ حیوان میں اس وقت پیدا فرماتا ہے جب وہ اسباب اور آلات کی سلامتی کے بعد فعل کرنے کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کے اندر وہ حیوانی صفت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اس پر تکلیف کا دروازہ نہیں ہے۔ بندے کو ایسے کام کی تکلیف نہیں دی جاتی جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ جب انسان کسی کو مارتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، شیشے کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا، اس طرح کسی کو قتل کیا تو اسے موت آ گئی۔ یہ سب کچھ تکلیف، شیشے کا ٹوٹنا اور موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ موت کا وقت، مقتول کو اس وقت موت آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے لیے مقدر تھا۔ موت اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور میت کے ساتھ قائم ہے۔ اجل موت کا وقت معین ایک ہے۔ کعبی نے کہا کہ مقتول کی ایک اجل قتل ہے اور ایک موت، اگر وہ قتل نہ کیا جاتا تو موت کے وقت تک زندہ رہتا۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قتل نہ کیا جاتا تو موت کے وقت تک زندہ رہتا، بھائی موت ہی کا وقت اس کا وہی تھا جس وقت وہ قتل کیا گیا۔ حرام رزق، حرام رزق ہے معتزلہ کے نزدیک حلال رزق ہے، حرام رزق نہیں۔ ہر شخص اپنا رزق حاصل کرتا ہے چاہے حلال ہو یا حرام۔ یہ بات سوچی نہیں جا سکتی کہ انسان اپنا رزق نہ کھائے یا دوسرا آدمی اس کا رزق کھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں رزق حرام ہے ہی کوئی نہیں، سارے ہی حلال ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق میں نے تمہیں پاک رزق دیا اس سے کھاؤ، جو حرام رزق ہے ناپاک ہے اسے نہ کھاؤ، ہے تو وہ بھی رزق ہی۔ تو اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ معتزلہ کہتا ہے اللہ پاک پر واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گمراہی پیدا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت پیدا فرماتا ہے۔ بندے کے لیے جو زیادہ فائدہ مند چیز ہے اس کا عطا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ عذاب قبر وغیرہ عقائد، عذاب قبر کا کافروں اور بعض نافرمان مومنوں کے لیے قبر میں فرما برداروں کو نعمتیں دینا اور منکر نکیر کا سوال کرنا دلائل سمعیہ سے ثابت ہے۔ سنی ہوئی دلائل یعنی سمعیہ دلائل یعنی قرآن و سنت سے۔ یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں آ کر بندے سے اس کے رب کریم، دین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعث، مردوں کو قبروں سے اٹھایا جانا حق ہے۔ وزن یعنی اعمال کے دفتروں کا تولا جانا، وہ رجسٹر، جو دفتر رجسٹر کو کہتے ہیں، دفتر عربی کا لفظ ہے تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو رجسٹر انگلش کا لفظ ہے۔ حق ہے یہ وزن کرنا بھی اعمال کا۔ کتاب بھی حق ہے، نامہ اعمال یعنی مومنوں کے دائیں ہاتھ اور کافروں کی پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سوال حق ہے، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کر پوچھے گا کہ کیا فلاں گناہ پہنچتا ہے، وہ کہے گا ہاں، فلاں گناہ کو پہچانتا ہے، وہ کہے گا ہاں میرے رب، میں اس گناہ کو پہچانتا ہوں کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو جب اس سے گناہوں کا اقرار کرا لے گا اللہ تعالیٰ اور بندہ سے سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اسے ارشاد فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ مخفی رکھے، آج میں تیرے گناہ بخشتا ہوں، جبکہ کافروں اور منافقوں کے بارے میں سب کے سامنے اعلان کیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا۔ سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، حوض کوثر حق ہے، پل صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک
اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم کی پشت پر نصب کیا ہوا ہے، جتنی بخیریت اس سے گزر جائیں گے، اور دوزخی جتنی پڑے جائے جنتی بخیریت اس سے گزر جائیں گے، اور دوزخی پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ جنت حق ہے، نار جہنم حق ہے، یہ دونوں مخلوق ہیں موجود اور باقی ہیں، نہ تو جنت اور دوزخ فنا ہوں گے اور نہ ہی ان کے رہنے والے۔ گناہ کبیرہ اور کفر۔ گناہ کبیرہ بندہ مومن کو ایمان سے نہیں نکالتا، معتزلہ کے نزدیک نکال دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے کبیرہ گناہ کرے ایمان سے بندہ خارج نہیں ہوتا، مومن رہتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں مومن نہیں ہوتا اور اسے کفر میں داخل نہیں کرتا۔ ایسا عجیب سا ان کا عقیدہ تھا، کہتا ہے ایمان بھی نکل جاتا ہے تو کافر بھی نہیں ہوتا، خارجیوں کے نزدیک کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو واجب الوجود، یعنی کہ اس کی ذات واجب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، ہماری ذات واجب نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، کسی کو کیا پتا، یا مستحق عبادت ہونے میں شریک کیا جائے، ہماری ذات فنا ہونے والی ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس کے صغیرہ یا کبیرہ گناہ بخشنا چاہے گا بخش دے گا، صغیرہ پر عذاب کا دیا جانا ممکن ہے، کبیرہ کا معاف کرنا ممکن ہے، بشرطے کہ حلال جان کر اس کا ارتکاب نہ کیا ہو، یعنی اپنے لیے حلال نہ جانا ہو کہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے تو حلال ہے ساڑھے ہوتے، تو ایسا نہ کیا۔ عقیدہ شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقبولان بارگاہ کی شفاعت حق ہے، یعنی انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، شہداء کی، صلحاء کی، علماء کی۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یعنی اگر ان کو معافی نہ ملی اور دوزخ میں ڈالے گئے تو کسی نہ کسی وقت جب اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں دوزخ سے رہائی عطا فرمائے گا، البتہ کافر و مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی مروی ہیں کہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہوگی، برکہ میں نے وہاں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کافر ان پر، مشرک ان پر ہنسیں گے کہ تمہارے دین نے کیا بچایا، تم تو کہتے تھے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو پھر تمہارا دین تو تمہیں تو نہ بچا سکا۔ اس پر وہ شرمسار ہو کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر عرض کریں گے میرے مولا ہماری عزت رکھ لے، ہم انہیں دین کی طرف لانے کے لیے کہتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے، آج ہمیں یہ تانا دے رہے ہیں، ہمیں ہماری عزت رکھ لے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل امین کو کہ جبرائیل جاؤ، جا کر جہنم میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، انہیں لے آؤ اور جنت میں داخل کر دو، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جنت کے اندر جب وہ داخل ہوں گے، جنت کے اندر جو جنتی لوگ ہوں گے وہ انہیں کہیں گے جہنم سے آئے ہوئے جہنمی نام مشہور ہو جائے گا کہ یہ جہنم سے آئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ پریشان ہوں گے، اللہ پاک سے عرض کریں گے یا اللہ ادھر جنت میں آ کر چلو تو نے جنت میں داخل کر دیا ہے، کوئی عزت بھی ہوتی ہے بندے کی، یہاں تو آ کے بےزتی ہو رہی ہے، ہر کوئی جہنمی کہہ رہا ہے، تو تو کرم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر کرم فرمائے گا، اللہ پاک کو کرم فرما دے گا، پھر اس کے بعد ان کا نام جہنمی نہیں بلایا جائے گا۔ یہاں آگے وہ کہتے ہیں ایمان اور اسلام۔ ایمان ان تمام اشیاء کی دل سے تصدیق کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، البتہ دل کی تصدیق ایمان کا وہ رکن ہے جو ساقط نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا ایسا رکن ہے کہ دل بھی گواہی دے رہا ہوگا، جو زبان کہہ رہی ہے وہی دل بھی گواہی۔ زبان کا اقرار بعض اوقات ساقط ہو سکتا ہے، زبان سے اقرار کر کے مکر جاتا ہے، لیکن دل پھرتا نہیں ہے، دل اپنی بات پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ جیسے حالت اکراہ اور جبر میں، یعنی کہ کوئی زبردستی کہے کہ کلمہ چھوڑ دے تو وہ دل میں تو کہے کہ میں نہیں چھوڑتا، لیکن زبان سے وہ کہتا چلو ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہو سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، زبان سے وہ کوئی کسی اور بات کا اقرار کر لیتا ہے۔ اکراہ جو ہے یہ زبردستی کہتے ہیں، جبر دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔
یہ بعض علماء کا مذہب ہے، جمہور محققین اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ یہ وہ آمنت باللہ و ملائکتہ، وہ پڑھا نا آپ نے، ایمان کی صفتیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ دونوں جو ہیں ان کے اندر یہی ہے، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، یہ اسی کی بحث ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ ایمانداروں والے معاملات اس وقت کریں گے جب وہ زبان سے اقرار کرے گا، یعنی اقرار دنیا میں احکام کے جاری کرنے کے لیے شرط ہے۔ رہے اعمال تو وہ اپنی جگہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تاہم ایمان زائد اور ناقص نہیں ہوتا، یعنی ایمان نہ ہی کم ہوتا ہے نہ ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ اگر ایمان میں داخل ہوں تو اس کی کمی بیشی سے ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ہوگی، یعنی اعمال ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، اگر اعمال زیادہ ہوں تو ایمان بھی زیادہ ہو جائے گا، اعمال کم ہو تو ایمان بھی کم ہو جائے گا، ایسا نہیں، یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام ایک ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، مطلب یہ مطلب نہیں کہ ان کا مفہوم بھی ایک ہے، مفہوم ایک نہیں، ویسے ایک چیز ہے۔ تو پیچھے جو اعمال کی کمی زیادتی کی بات چل رہی تھی وہ بحث ابھی لمبی ہے، اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کر جاؤں کہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، نہ کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ یقین کامل جس کو کہتے ہیں، ایمان یقین ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب بندے سے تصدیق اور اقرار پایا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ان انا مؤمن حقا، ان انا مؤمن حقا، ان انا مؤمن حقا، میں ضرور مومن ہوں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ تعالی، یہ نہیں کہا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، کیونکہ اگر شک کی بنا پر اس طرح کہہ رہا ہے تو یہ قول کفر ہے، اور اگر از راہ ادب اور تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے ارادے سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایسا ہی کوئی دوسرا مقصد ہے تو صحیح ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ ایسی بات نہ کہے کہ اس سے شک کا وہم ہو جائے گا، بندہ شک چ نہ پہ جائے، انہوں نے کہا بھائی یقینی پکے مسلمان پکے ٹیٹ، ٹھیک ہے، یہ نہ کہے کہ میں جناب ہوں انشاءاللہ کا کلمہ نہ کہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ شک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ نیکی بدبختی، نیک بختی اور بدبختی والی بات آ گئی۔ نیک بخت کبھی بدبخت ہو جاتا ہے، مثلا پہلے مومن تھا پھر معاذ اللہ مرتد ہو گیا، یا پہلے اطاعت شیار تھا پھر نافرمان ہو گیا، اور بدبخت کبھی نیک بخت ہو جاتا ہے، جیسے کافر مسلمان ہو جائے اور نافرمان فرما بردار ہو جائے۔ یہ سعادت اور شقاوت کی تبدیلی ہے، سعید بنانے اور متقی بنانے کی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ سعید بنانا سعادت کی تکوین ہے اور شقی بنانا شقاوت کی تکوین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تبدیلی ہوتی ہے اور نہ اس کی صفات میں، تکوین بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، البتہ اس کا تعلق کبھی سعادت سے ہوتا ہے اور کبھی شقاوت سے۔ انبیاء و رسول علیہم السلام اور معجزات، رسولوں کے بھیجنے میں حکمت ہے، رسولوں کو بھیجنے میں حکمت ہے، یعنی رسولوں کا بھیجنا واجب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے جیسے معتزلہ کہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے اور اس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول انسانوں کی طرف بھیجے، خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے اور دین و دنیا کے وہ امور بیان کرنے والے جن کی طرف لوگ محتاج ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو خلاف عادت معجزات سے تقویت دی۔ تو معجزہ وہ امر ہے جو عادت الہیہ کے خلاف نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر منکرین کو چیلنج کرتے ہوئے اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور نبوت کے دعوے کو سچ کرنا ہوتا ہے، اور منکرین کے چیلنج کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان کے مقابلے میں وہ پیش کرنا ہوتا ہے معجزہ، اور وہ اس کے مقابلہ کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔